میں تمہیں اس قدر بےتاب اور بے قرار نہیں دیکھا۔ حر نے کہا کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے، میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ یہ کہہ کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا، اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ نکل کر لشکر آدھا نے نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں۔ نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں غور کرو، اگر یزیدی لشکر میں سے 1-2 آدمی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ہزاروں کی تعداد میں سے اگر 1-2 آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ادھر تو چند افراد باقی رہ گئے تھے، اگر ان میں 1-2 کا اضافہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام علی مقام پھر کیوں نکلے تھے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر یہ کیوں اعلان فرمایا تھا کہ ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کرنے والا، ہے کوئی آل رسول پر جان قربان کر کے جنت میں جانے والا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ پاک نے دیکھا کہ حر ہے جنتی، کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے سعید کھڑا ہے شکیوں میں، تو امام علی مقام اس کو بلانے گئے تھے کہ تو ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے، تیرا نام ان کے اندر نہیں لکھا ہوا، ہمارے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ چونکہ اس کے نکلنے کا سبب امام علی مقام کا بلانا بننا تھا، جب سبب کا وجود ہوا تو مسبب بھی مارج وجود میں آ گیا اور سعید شہداء میں آ گیا اور اشقیاء کو چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ حر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، حضرت میں ہی وہ بد نصیب انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر حضرت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی شقاوت اور بدبختی اس حد کو پہنچ جائے گی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آخر چند شرطوں پر صلح ہو جائے گی، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن مجتبی اور امیر معاویہ کے درمیان چند شرطوں پر صلح ہو گئی تھی، اس طرح صلح ہو جائے گی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت
میدان کربلا میں آپ کا پانی بھی بند کر دیں گے، آپ کی کوئی تقریر ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوگی، آپ کی ساری شرطوں کو رد کر دیں اور مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ ان کی شقاوت تو انتہا کو پہنچ گئی، ان کی بدبختی تو انتہا کو پہنچ گئی۔ حضرت آپ نے اعلان فرمایا، اس اعلان نے میری دنیا بدل دی۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اپنی جان آپ پر قربان کروں، اولاد رسول پر اپنی جان نثار کروں، تو کیا آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے کہا حضور میرا نام ہے حر۔ تو فرمایا حر کے تو معنی ہی آزاد کے ہیں، جاؤ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اگر تم اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو، اب اولاد رسول پر جان قربان کرنے کا عزم و ارادہ رکھتے ہو، تو یقیناً تمہیں ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن حر تم ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے کہ ہم تمہاری کوئی تواضع نہیں کر سکتے، تمہیں پانی تک نہیں پلا سکتے، لیکن سنو، جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوو گے، تو ہم تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ پہلے تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے، پھر خود پیئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حر بن یزید ریاحی یزیدیوں کے سامنے گئے، کھڑے ہو کر فرمایا، او بدبختو، حیا کرو، ہوش کرو، کس کے سامنے نیزے بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ کس کے سامنے تلواروں کو بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ یہ اسی رسول کا نواسا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ بدبختو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو، اس رسول کی اولاد کا پانی تم نے بند کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، امام کے قدموں پر گر جاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، اب بھی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مجھے دیکھو، مجھ سے سبق حاصل کرو۔ اللہ نے میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیے ہیں، مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے، میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم بھی میری طرح جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ، امام کے قدموں میں جھک جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لو۔ امام اب بھی تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے۔ جس وقت حر نے یہ کہا، عمر بن سعد اور شمر دل جوشن وغیرہ نے کہا کہ پکڑ لو اس بدبخت کو، یہ ہماری فوج کا سالار تھا، باغی ہو گیا ہے، دشمن سے مل گیا ہے، اس کو بغاوت کی سزا دو، اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح بغاوت کی جاتی ہے۔ چنانچہ یزیدی لشکر کے سپاہی حضرت حر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ اپنی جان تو قربان کر ہی چکے تھے اور 3 روز کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، انہوں نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ ان کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ مار مار کے پرخچے اڑا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین، اے فرزند رسول، اب تو تیرے نانے کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی۔ زخموں سے چور چور ہو کر حضرت حر بھی جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، واقعات بہت ہیں، اگر ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑا وقت چاہیے۔ اب میں خاندان رسالت کے افراد کی شہادت کا بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
امام عالی مقام